نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب زہرا تھا۔ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ بعثت سے 5 برس پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر جب ہو رہی تھی، آپ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ نبوت سے تقریباً 1 سال پیشتر پیدا ہوئیں۔ حضرت فاطمہ جب 18 سال 5 مہینہ کی ہوئیں تو ذی الحج 2 ہجری میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت علی نے جب درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی مرضی دریافت کی۔ وہ چپ رہیں، یہ ایک طرح کا اظہار رضا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ بولے کچھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ حتمیہ ذرہ کیا ہوئی جو جنگ بدر میں ہاتھ آئی تھی؟ عرض کی وہ تو موجود ہے۔ آپ نے فرمایا بس وہی کافی ہے۔ حضرت عمر نے حضرت عثمان کے ہاتھ اس کو 480 درہم پر فروخت کیا اور قیمت لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈال دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بازار سے خوشبو لائیں۔ ذرہ کے سوا اور جو کچھ حضرت علی کا سرمایہ تھا وہ ایک بھیڑ کی کھال اور ایک بوسیدہ یمنی چادر تھی۔ حضرت علی نے یہ سب سرمایہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے نظر کر دیا۔ حضرت علی اب تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے پاس رہتے تھے۔ شادی کے بعد ضرورت ہوئی کہ الگ گھر لیں۔ حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے متعدد مکانات تھے جن میں سے وہ کئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر کر چکے تھے۔ حضرت فاطمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ان ہی سے کوئی مکان دلوا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہاں تک؟ اب ان سے کہتے شرم آتی ہے۔ حارثہ نے سنا تو دوڑے آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور میرے پاس جو کچھ ہے سب آپ کا ہے۔ خدا کی قسم میرا جو مکان آپ لے لیتے ہیں مجھ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ میرے پاس رہ جائے۔ غرض انہوں نے اپنا ایک مکان خالی کر دیا۔ حضرت فاطمہ اس میں چلی گئیں۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عالم کو جو جہیز دیا وہ بن کی چارپائی، چمڑے کا گدا جس کے اندر روئی کی بجائے کھجور کے پتے تھے، ایک چھاگل، 2 مٹی کے گھڑے، ایک مشک اور 2 چکیاں، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہی چیزیں عمر بھر ان کی رونق رہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نئے گھر میں چلی گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی، پھر اندر آئے، ایک برتن میں پانی منگوایا، دونوں ہاتھ اس میں ڈالے اور حضرت علی کے سینہ اور بازوؤں پر پانی چھڑکا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، وہ شرم سے لڑکھڑاتی آئیں، ان پر بھی چھڑکا اور فرمایا کہ میں نے اپنے خاندان میں بہتر شخص سے تمہارا نکاح کیا ہے۔ حضرت فاطمہ کی عمر مشہور روایت کے مطابق 29 سال کی تھی کہ جب جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین اولاد میں سے تھیں اور اب صرف وہی باقی رہ گئی تھیں، اس لیے ان کو صدمہ بھی اوروں سے زیادہ ہوا۔ وفات سے پہلے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا، تشریف لائیں تو ان سے کچھ کان میں باتیں کی، وہ رونے لگیں، پھر بلا کر کچھ کان میں کہا تو وہ ہنس پڑیں۔ حضرت عائشہ نے دریافت کیا تو کہا پہلی دفعہ آپ نے فرمایا کہ میں اس مرض میں انتقال کروں گا۔ جب میں رونے لگی تو فرمایا میرے خاندان میں سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی، تو وہ ہنسنے لگیں۔ وفات سے پہلے جب بار بار آپ پر غشی طاری ہوئی تو حضرت فاطمہ یہ دیکھ کر بولیں واہ کرب ابا، ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہ ہوگا۔ آپ کا انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ پر ایک مصیبت ٹوٹ پڑی۔ اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ جب تک زندہ رہیں کبھی تبسم نہیں فرمایا۔
آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کو 6 ماہ گزرے تھے کہ رمضان 11 ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملو گی، یہ بات پوری ہوئی۔ یہ منگل کا دن تھا اور رمضان کی 3 تاریخ تھی۔ اس وقت ان کا سن 29 سال کا تھا۔ بعض روایتوں میں تاریخ وفات پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تجہیز و تکفین میں خاص جدت کی گئی۔ عورتوں کے جنازہ پر جو آج کل پردہ لگانے کا دستور ہے، اس کی ابتدا انہی سے ہوئی۔ اس سے پیشتر عورت اور مرد سب کا جنازہ کھلا ہوا جاتا تھا۔ چونکہ حضرت فاطمہ کے مزاج میں انتہائی حیا و شرم تھی، اس لیے انہوں نے حضرت اسماء بنت امیہ سے وصیت کی تھی کہ کھلے جنازہ میں عورتوں کی بے پردگی ہوتی ہے، جس کو میں ناپسند کرتی ہوں۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جگر گوشہ رسول، میں نے حبش میں ایک طریقہ دیکھا ہے، آپ کہیں تو اس کو پیش کروں؟ یہ کہہ کر خرمے کی چند شاخیں منگوائیں اور ان پر کپڑا تانا، جس سے پردہ کی صورت پیدا ہو گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ بھی اس طریقے سے اٹھایا گیا۔ حضرت فاطمہ کی قبر کے متعلق سخت اختلاف ہے۔ بعضوں کا خیال ہے کہ وہ بقیع میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے پاس مدفون ہے۔ ابن زبالہ نے یہی لکھا ہے، اور مورخ مسعودی نے بھی اس قسم کی تصریح کی ہے۔ مورخ موصوف نے 332 ہجری میں بقیع کی ایک قبر پر ایک کتبہ دیکھا تھا، جس میں لکھا تھا کہ یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے، لیکن طبقات کی متعدد روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دار عقیل کے ایک گوشے میں مدفون ہوئیں۔ حضرت فاطمہ کی 5 اولادیں ہوئیں: حسن، حسین، محسن، کلثوم، زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ محسن نے بچپن ہی میں انتقال کیا۔ حضرت زینب، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور کلثوم اہم واقعات کے لحاظ سے تاریخ میں مشہور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے نہایت محبت تھی، اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ بھی ان کو بہت محبوب رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں صرف فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل باقی رہی۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔